بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ مریم بنت عمران بن سامان بنی اسرائیل کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ اپنے والد کے زمانہ ضعیف کی اولاد تھی۔ بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پیدائش سے قبل آپ کی والدہ حنا نے منت مانی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والدہ آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچی اور مجاہدین کے سپرد کر دیا۔ حضرت مریم کے والد امام مسجد اور پیشوا تھے۔ آپ کی پیدائش سے قبل وفات پا چکے تھے، لہٰذا ہر شخص آپ کو پالنے کا خواہش مند تھا۔ آخرکار ایک قرآن اندازی کے بعد حضرت مریم کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد میں ایک حجرہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بنا دیا تھا، جس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو صفائی ستھرائی کر لیتی، حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں اکثر حجرہ میں تشریف لے جایا کرتے۔ آپ کہیں جاتے تو باہر سے قفل لگا جاتے، پھر آ کر کھول لیتے۔ ایک بات جو ان کو عجیب نظر آئی، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اکثر بے موسم پھل موجود پاتے۔ آخر حضرت زکریا علیہ السلام نے دریافت کیا، مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا اس وقت بڑھاپے کا زمانہ تھا اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ قادر مطلق حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے اور بے موقع اولاد بھی عطا کرے گا۔ یہ سو کر بارگاہ الہی میں دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کو شرف قبولیت عطا ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام اسی طرح ایک عرصہ تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، پاکیزہ زندگی بسر کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو اور زیادہ بلند فرمایا۔ ملائکہ نے حضرت مریم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان کو دنیا میں تمام خواتین میں سے چن لیا ہے تاکہ ان کے بطن مبارک سے ایسی عظیم شخصیت پیدا ہو جو بغیر باپ کے ہو اور وقت کا عظیم پیغمبر ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے جنم دیا اور کیسے با امید ہوئیں، اس تمام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شان و اعجاز سے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ایک دن جب حضرت مریم عبادت کی غرض سے گھر کے مشرقی حصے کے ایک کونے میں تشریف فرما تھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ جمہور کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک انسان کو اپنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی اور خطرہ محسوس ہوا تو فوراً اس سے اللہ کی پناہ مانگنے لگی کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ پر ظلم نہ کرنا۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے کچھ پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولیں، یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھیں۔ فرشتے نے کہا، اللہ عز و جل ہر بات پر قادر مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں سب آسان ہے، پہلے سے طے پا چکا ہے۔ آپ کو ایک ایسا عظیم المرتبت بچہ دیا جائے گا جو پیغمبر ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا اور دنیا جہاں کے لیے نشانی ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئی۔ اس کے بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے۔ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب لوگ پہلے بنی اسرائیل کے عابد و زاہد شخص وہب بن منبع نے، جو آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا، کیا بیج کے بغیر بھی کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا، کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، اللہ عز و جل نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا، اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے خوشخبری دی اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کی خبر
بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ آپ پر الزامات اور بہتان لگائے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کھجور والی جگہ وہی ہے جہاں لحم بنا ہوا ہے۔ درد سے بے چین بدنامی کا خیال آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ ایک قول کے مطابق جب پکارنے والے جبریل ہیں، دوسری روایت کے مطابق یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اسلام سے پہلے بولنے کا روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو لیے قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کے عبادت گزار اور پاک خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیے۔ جب حالت زار تنگ ہو گئی اور سمجھ بوجھ کے دروازے بند ہو گئے تو توکل کا مدار صرف اللہ کی ذات رہ گئی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالات کے جواب یہ دے دے گا۔ سرکشی لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کر اس سے گفتگو کریں؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، اور جب بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ جس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، جس نے مجھے مبارک کیا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور جب مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اسرائیلی بے شمار واقعات موجود ہیں۔ متی کی انجیل میں جو حضرت وہب بن منبع سے منقول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا گیا تو بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر یہودیوں کے بادشاہ ہیروڈس سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات کر لے۔ بارسیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، روئے سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اس دوران وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں ہیروڈس کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات زندگی غیر معمولی تھے۔ ان سے طرح طرح کے کرامات صادر ہوتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نجران کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے باطل عقائد کا پرچار کرنے لگا اور کہنے لگے کہ خدا 3 ہیں، روح القدس، عیسیٰ اور مریم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60 میں اس کا رد فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا تخلیق، پھر ان سے پہلے ان کی ماں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلے کا حکم دیا۔ نصارہ نے جب شکست دیکھی تو مباہلے سے باز آ گئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی کی اجازت طلب کی اور کہا کہ ہم اسلام تو نہیں لاتے مگر جذبہ دینے کو تیار ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہی بات حق ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں
یہ خدا کے فرزند نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں اور خدا کے ایک بندے کے بیٹے ہیں۔ ہر دور میں دینی عقائد کو پامال کرنے والے پیدا ہوئے، پھر انہیں ڈرایا گیا کہ باز آ جائیں ورنہ پہلے قوموں کی طرح تہس نہس کر دیے جائیں گے۔ تباہی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ موجودہ دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا قادیانی کا فتنہ جو ابھی بھی موجود ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کفرانہ عقائد کا پرچار کرتا نظر آتا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کیسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مرزا کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ اسے مختلف جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں لاحق تھیں۔ اس کی موت پاخانے میں واقع ہوئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہیں، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔